ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ الزامات تو اربوں کے لگے لیکن کرپشن ثابت نہیں ہو پائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے حکومت پر جوابی بار، کہا 3 دن سے حکومتی صفوں میں کورام مچا ہوا ہے، مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنایا گیا، میری پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں بھجوا دیا گیا۔ پچھلے 3 دن سے جو اس ملک کے اندر اور خاص طور پر حکومتی صفوں میں جو کورام مچا ہوا ہے، میرے اور میرے خاندان کے خلاف الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت، جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable ثبوت، ابھی تک نہیں لے کے آئے۔ دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے۔ شہباز شریف نے 1 گھنٹہ کانفرنس کی جس میں غلط بیانی کی۔ شہباز شریف کیس میں 6 ماہ تک اس عدالت میں جج ہی نہیں تھا، ان کے خلاف مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ فواد چودھری کی اپیل۔ 7.32 یعنی 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے۔ 6 مہینے سے اس عدالت میں جج ہی نہیں تھا، اور یہ کیس میں آج شہباز شریف یہاں پہ پریس کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں، اسمبلی میں آ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمات ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہے۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ مقدمات ڈے ٹو ڈے چلانے چاہیے۔ العربیہ اور دوسری رمضان، ان کے 57 فکٹیشیس اکاؤنٹس تھے، ان اکاؤنٹس میں جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے آ کے پیسے جمع کراتے رہے۔ وزیر اعظم نے سڑکوں میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا قوم کا اصل نقصان تب ہوتا ہے جب کرپٹ لوگ آتے ہیں۔ ملک کی سڑکوں پر سب سے زیادہ پیسہ چوری ہوا، FIA سامنے لائے کس نے کتنا پیسہ بنایا۔ یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو، جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں، اور یہ سڑکوں کے اوپر جتنا پیسہ چوری ہوا ہے اس کے اوپر میں نے اپنی ٹیم کو بھی لگایا کہ پوری اس کی تفتیش کی جائے۔ تو میں نے FIA کو یہ پورا مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اب تفتیش کریں، قوم کے سامنے لے کے آئیں کون ذمہ دار ہے، کس نے اتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے۔ جو حکومت سوچتی ہے اپنے 5 سال کے الیکشن کا، وہ کبھی بھی بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کرے گی۔ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ فیڈرل گورنمنٹس کا سارا، جب الیکشن جیتنے کے اوپر زور آ جائے تو پھر بلوچستان پیچھے رہ جائے گا۔ سلمان شہباز کو کلین چٹ مل گئی ہے تو تایا کو لے کر پاکستان آئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا مشورہ، کہا عمران خان چاہتے ہیں شفاف انتخابات ہوں۔ یہ بھی اعتراف کیا کہ ملک میں مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم نے MNAs کو حلقوں میں جانے کی ہدایات کی ہیں۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ترمیمی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھجوانے کی تحریک منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کے دوران واک آؤٹ کیا، جبکہ گنتی کے دوران ایوان میں کورم پورا نکلا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت رہی ہے۔ شفاف انتخابات کسی بھی جمہوریت کے لیے سب سے اہم معاملہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے EVM سسٹم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ انہوں نے کہا EVM کے استعمال سے انتخابات میں شفافیت آئے گی اور دھاندلی کے امکانات نہیں رہیں گے۔ EVM کے باعث انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوگی۔ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے لوکل مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ مضبوط ہو تو ثمرات نچلی سطح تک جاتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم نے بیٹھک لگا لی۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع، نئی تقرری پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو اہم ٹاسک سونپ دیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں محمد زبیر میرے ترجمان رہیں گے۔ ان کو کافی دیر سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ مبینہ ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، یہ محمد زبیر اور اللہ کا معاملہ ہے۔ سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے قائد اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کی مبینہ ویڈیو کے حوالے سے نائب صدر مسلم لیگ نون کا بیان بھی سامنے آیا۔ حکومت کا وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا۔ شوکت ترین کو خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب کروایا جائے گا۔ فواد چودھری نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹیکس
سال 2021 کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ ترجمان FBR کے مطابق افراد، ایسوسی ایشن آف پرسنز اور کمپنیز کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی حتمی تاریخ 30 ستمبر 2021 ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا FBR کے خلاف ریڈ زون میں احتجاجی مظاہرہ۔ تاجروں نے مطالبہ کیا کہ پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائس لگانے کا فیصلہ فوری ختم کیا جائے، FBR میں کرپشن کے خاتمے کا آرڈیننس کا اجرا اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں سندھ حکومت کراچی کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ مناسب بات نہیں۔ کہا گیا صوبائی حکومت کراچی میں 1 روپیہ لگانے پر تیار نہیں۔ فواد چودھری بتائیں 1100 ارب روپے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم ہر بار آ کر K4 کے لیے نئی تاریخ دے جاتے ہیں، حالات درست سمت میں نہیں جا رہے۔ کراچی کا پانی چوری کر کے کراچی کے ہی لوگوں کو بیچا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس کو شکست دینے کے دعوے کیے جاتے ہیں، کیا کراچی کے پانی چور روس اور امریکہ سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ NCOC نے 8 شہروں میں کورونا لاک ڈاؤن پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور، میرپور، مظفر آباد، گلگت اور اسکردو میں پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ ویکسینیشن مکمل نہ کرنے والے بالغ افراد پر 1 اکتوبر سے سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان بھی کیا۔ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خوشخبری، NCOC نے T20 میچز کے لیے گراؤنڈ میں شائقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا جس میں کورونا کمزور پڑنے کے وار کے باعث اسٹیڈیم میں کرکٹ شائقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 50% شائقین میچ دیکھ پائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین PCB کو دیا جسے منظور کر لیا گیا۔ وسیم خان نے گزشتہ روز چیئرمین PCB رمیز راجہ کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ وسیم خان نے کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ اجلاس میں اپنا استعفیٰ چیئرمین PCB رمیز راجہ کو پیش کیا۔ ذرائع نے بتایا وسیم خان نے ذاتی وجوہات کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان روس کی مشترکہ فوجی مشقیں دروزبہ 6 کا کار سندور میں آغاز ہو گیا۔ تقریب روس کے مولونیکو میں تربیتی علاقے میں منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق تقریب میں کلوچ کے میئر سرگئی بلوپولسکی مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان روس اسپیشل فورسز کے دستے انسداد دہشت گردی کی ڈرلز میں حصہ لیں گے۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان اور روس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ دونوں ممالک کے دستوں کے ہتھیار اور آلات کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیجنڈری اداکار عمر شریف کی جائیداد منتقلی کا تنازع مزید الجھ گیا۔ اداکار کی تیسری بیوی سے جائیداد خریدنے والے نے عدالت سے رجوع کر لیا، جس کے بعد جائیداد منتقلی کا عمل رک گیا۔ کراچی کی مقامی عدالت میں اداکار عمر شریف کی جائیداد منتقلی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ زرین غزل نے عمر شریف کی جعلی گفٹ ڈیڈ پر فلیٹ فروخت کیا۔ سندھ حکومت کی روایتی غفلت کے سبب اورنگ لائن بس منصوبہ بدستور تاخیر کا شکار ہے۔ اورنگ لائن بس منصوبے کا سول ورک مکمل ہو چکا ہے۔ ٹریک میٹرک بورڈ آفس چورنگی سے اورنگی ٹاؤن TMA آفس تک تعمیر کر دیا گیا۔ میکینیکل ورکس کی بھی تکمیل مکمل ہو گئی، لیکن الیکٹریکل کام مکمل نہیں ہوا۔ 4 اسٹیشنز کے کام آخری مراحل میں ہیں۔ کراچی نوری آباد کے قریب مسافر بس اور ٹرالر میں خوفناک حادثہ ہوا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی شناخت ہو گئی۔ 4 افراد کی میتوں کو انچولی امام بارگاہ پہنچا دیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں تھانہ ڈیفنس A کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر لیڈی ڈاکٹر قتل کر دی گئی تھی۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق قتل میں ملوث دونوں ملزمان پکڑے گئے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ ملزم ذاکر جعفر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ملزم ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ کورونا کا زور ٹوٹ گیا، مثبت کیسز کی شرح میں واضح کمی آنے لگی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 52 اموات ہوئیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 52 افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 27,690 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی شہر کیلیفورنیا میں کتوں کے سرفنگ مقابلے منعقد ہوئے۔ تجربہ کار کتوں نے سمندر کی لہروں میں ونڈ سرفنگ کا شاندار مظاہرہ کیا، دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔